اللہ کے نبی علیہ السلام غار ثور میں 3 دن رہے اور وہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے، غار ثور سے نکلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، ہجرت سے 6 ماہ یا 5 ماہ پہلے میں 2 اونٹنیاں خریدی تھی، جس کی ایک اونٹنی کی قیمت 800 درہم یا 8000 درہم کی ہوتی ہے۔ تو 2 اونٹنیاں خریدی اور میں ببول کے درختوں کے پتوں کو کھلا کر ان کے پاؤں کو اور جسم کو اتنا مضبوط کیا کہ راستے میں کہیں نہ تھکے، راستے میں یہ اونٹنیاں تھکے ہی نہیں، چلتے 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 رہے یہاں تک کہ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے 2 اونٹنیاں خریدی اور میں نے اسے اچھی طریقے سے کھلایا اور پلایا ہوں، اور یہ 2 اونٹنی ہمارے لیے ہجرت میں کام آئے گی، یا رسول اللہ میں آپ کے نام پر ہدیہ دیتا ہوں، اسے قبول فرما لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت کے ہدیے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا ابو بکر، یہ ہدیہ میرے لیے ہدیہ نہیں ہوگا، میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ، میرا پورا مال آپ ہی کا ہے نا، میرا پورا مال آپ کا ہے، تو پھر آپ مجھے ہدیہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ روزانہ 5 وقت آدمی نماز پڑھتا ہے، سال میں روزوں کا، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اموال لگایا، اور پھر ہر سال 1 مرتبہ زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا، اور زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اور پھر جب اللہ نے طاقت دی تو ہر سال آدمی حج کو جائے، تو یہ اس کی سعادت مندی ہے، نیک بختی ہے۔ لیکن ہجرت ایک ایسا عمل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر، یہ مجھے، اللہ کے نبی اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں، اپنے نبی کو پہلی اور آخری مرتبہ یہ ہجرت کا موقع دے رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہے اور پہلا موقع ہے ہجرت کا، مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہونے کا، اور پھر یہ آخری ہجرت ہے، پھر اس کے بعد آپ ہجرت نہیں کریں گے، مدینے سے باہر نہیں نکلیں گے، یعنی اپنے کاموں سے نکلیں گے، لیکن ہجرت کر کے مدینہ چھوڑ کر کسی اور علاقے کو نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا مجھے پہلی اور آخری مرتبہ اللہ نے ہجرت کا موقع دیا، اس ہجرت میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مال کے ساتھ ہجرت کروں۔ ابو بکر جیسی تیری بات ہے، تو اپنا مال مجھ پر سپرد رہا ہے، مجھ پر سپرد کر رہا ہے، میں اس بات کی تسلیم کرتا ہوں، مگر پھر بھی میں اپنے مال کے ساتھ ہجرت کرتا ہوں۔ اللہ نے ایک موقع مجھے عنایت کیا ہے، میں اس موقع کو ہدیے کے پیش کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی اس بات کو حضرت ابو بکر نے تسلیم کر لیا، پھر دونوں اس اونٹنی پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ اس میں 4 آدمی موجود تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر آپ کے یہ غلام عامر بن فہیرہ، اور یہ غیر مسلم بھی تھا آپ کے ساتھ۔ 3 مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عامر بن فہیرہ، اور چوتھے کا نام عبداللہ ابن عریقت تھا، عبداللہ ابن عریقت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عامر بن فہیرہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں غلام ہوں، میں آپ کی ہر راستے میں خدمت کر سکتا ہوں، لیکن مکے سے مدینے کی طرف، غار ثور سے مدینے کی طرف جو راستہ عام طور پہ چلتا ہے، وہاں لوگوں کا چلن پھرن ہوتا ہے،
اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم یہاں سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو لوگ ہمارے اوپر حملہ کر بیٹھیں گے. مجھے ایک آدمی معلوم ہے جس کا نام عبداللہ ابن عریقت ہے, وہ غیر مسلم ہے, مگر وہ ہماری پوری طریقے سے مدد کرے گا. ہم اسے اجرت دے کر قیمت ادا کر دیں گے, اجرت دے کر اسے سفر میں لے لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلانے کا حکم فرمایا. عبداللہ ابن عریقت آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا, یا رسول اللہ میں غیر مسلم ہوں, کافر ہوں, آپ کے اسلام کو قبول نہیں کرتا ہوں, مگر میں امانت داری میں اہل مکہ میں بہت اعلیٰ ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں امانت کو توڑتا نہیں ہوں, آپ کی اس امانت داری کو میں پوری طریقے سے ادا کروں گا اور آپ کے سفر کو آسانی کے ساتھ طے کرواؤں گا. اور مجھے کئی راستے معلوم ہیں مدینے کو جانے کا جہاں سے لوگ تجارت کے لیے آتے اور جاتے نہیں ہیں. میں آپ کو چھپتے چھپاتے آپ کو مدینے کی طرف لے جاؤں گا. عبداللہ ابن عریقت کی بات کو رسول اللہ نے تسلیم کر لیا. ایک رقم متعین کر دیے کہ اتنا رقم میں تجھے دوں گا, تم مدینے کی طرف رہنمائی کرنا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو رہبری کرنے والے تھے. نعوذ باللہ آپ ایک غیر مسلم کو رہبری لینے کا مطلب نہیں تھا, بلکہ خود رسول اللہ نے راستہ بتایا, یہ راستے پر چلیں گے, اور راستے کی رہنمائی کرنے والا عبداللہ ابن عریقت تھا. اور وہ سیدھے مدینے کی طرف روانہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتا رہا. اور راستے میں جہاں جہاں پانی کے علاقے تھے اور جہاں امن کی جگہ تھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہراتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ یہاں کوئی دھوکے کی چیز نہیں ہے, یہاں رہنے کی آرام سے جگہ مل سکتی ہے. جہاں جہاں اس نے کہا وہاں یہ تینوں حضرات ٹھہرتے رہے. اس کے ساتھ یہ آدمی بھی جو ہجرت کو عبداللہ ابن عریقت آیا تھا وہ بھی امن پاتا رہا, یہاں تک کہ رسول اللہ مدینے کی طرف ہجرت کر گئے. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر